Assalamu alaikum. My name is Yamna Wasim, and today I'm here with another podcast episode of Fire Behind the Smoke. This podcast is initiated by Counterpoint, which is a project of Al Wasila Trust. Counterpoint actively works on social issues like domestic violence, atheism, substance abuse, and the flip side of LGBTQ. And today we have our very special guest in our studios who will be discussing the topic around substance abuse. Let's welcome him. He is an NLP practitioner and a coach. He is an Islamic counselor, lead instructor at Azan, and also the president of Tribe. Assalamu alaikum, Ishaq bhai. How are you? وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ, اللہ کا شکر. Thank you for joining us today. تو جیسے کہ ابھی مجھے لگتا ہے کوئی بھی گھر نہیں بچا ہے جدھر سبسٹنس ابیوز امپیکٹ نہ کریٹ کرا ہو یا جس نے افیکٹ نہ کیا ہو کسی بھی ہاؤس ہولڈ کو. تو میرا سب سے پہلا کویسچن یہ ہے کہ ایز اے مسلم ہماری کیا رسپانسبلٹی ہے پرسنل لیول پہ, فیملی لیول پہ اور سوسائٹی لیول پہ کہ جب اس طرح کے ایشوز ریز ہونا شروع ہو جائیں تو ہماری کیا اپروچ ہونی چاہیے ایڈکشن کو کاؤنٹر کرنے کی؟ کوئی ایسے ہمارے پاس اسلامک ریسورسز اویلیبل ہیں, کوئی ایسی ہیلپ موجود ہے جس کی طرف وی کین گائڈ اینڈ آلسو ایجوکیٹ آور سیلوز؟ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. جزاک اللہ خیر فار انوائٹنگ ہیئر. اس پوائنٹ کو میں 2-3 چیزوں میں ڈیوائڈ کر کے بریک ڈاؤن کر کے بات کروں گا. پہلی بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو فتنے ہیں, فتنوں کے دور میں یہ فتنے اس طرح ہمارے سامنے آئیں گے کقطع اللیل المظلم, جیسے کہ اندھیری رات ہوتی ہے. اندھیری رات جس طرح چھا جاتی ہے اور ہر گھر کے اندر اندھیرا چھا جاتا ہے اور کوئی گھر ایسا نہیں ہوتا جو کہ نہیں ہمارے یہاں تو روشنی ہو رہی ہے, ہمارے یہاں تو جو ہے وہ دن ہو رہا ہے. ہر گھر کے اوپر وہی رات چھا جاتی ہے. اسی طریقے سے فتنوں کے دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اندھیرا چھا جائے گا. اسی طرح ایک اور حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فتنوں کے دور کے بارے میں کہ کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اونچی کسی ٹیلے پہ چڑھے, کسی پہاڑ کی پیک پہ چڑھے اور صحابہ سے پوچھا کیا تم وہ دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ تو صحابہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نہیں دیکھ رہے, ہمیں تو کچھ نظر نہیں آ رہا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں دیکھ رہا ہوں وہ ٹائم جب ہر گھر میں فتنہ داخل ہوگا جیسے کہ بارش کے قطرے گھروں میں نازل ہوتے ہیں. جیسے کہ بارش کے قطرے گھروں میں نازل ہوتے ہیں تو کوئی بندہ نہیں بچتا, کوئی گھر نہیں بچتا جس کے اندر ایون اگر آپ بڑے پروٹیکٹڈ ہاؤس میں بھی رہ رہے ہیں تو کوئی باہر سے آنے والا آپ کے گھر میں وہ پانی کے قطرے لے آئے گا, وہ گیلا ہو کے آئے گا. اسی طریقے سے جب آپ اپنے بچوں کو اسکولس میں بھیجیں گے, یونیورسٹیز میں بھیجیں گے, کالجز میں بھیجیں گے تو بہت چانسز ہیں کہ آپ کے گھر میں بھی وہ سبسٹنس ابیوز ہونا شروع ہو جائے, آپ کے بچے بھی اسموک کی طرف چلے جائیں, یا آج کل ویپنگ بڑا عام ہو گیا ہے. دس از ویری کامن ان آور یوتھ انفارچونیٹلی. تو پہلی بات تو یہ کہ دس از ہیپننگ اینڈ دس از سپوز ٹو بی ہیپن, یہ ہونا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق. جہاں تک بات ہے کہ اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے, اسلام اس کے بارے میں بہت کلیئر ہے کہ یہ الخبائث ہے, یعنی مدر آف آل دا ایول. وائی؟ بیکاز دیکھیں زنا حرام ہے اسلام کے اندر, اسلام کے اندر چوری حرام ہے, اسلام کے اندر کسی کو مارنا حرام ہے, اسلام کے اندر کسی کو قتل کرنا حرام ہے, یہ ساری چیزیں حرام ہیں. لیکن جو بندہ سبسٹنس ابیوز کرتا ہے یا جو ڈرگس پہ ہوتا ہے وہ بندہ یہ سارے کام کر لیتا ہے. یعنی یہ ایک ایسا ایول ہے, یہ ایک ایسا ایکشن ہے جس کی بنیاد کی وجہ سے لوگ مختلف ایسے گناہ کرتے ہیں جو کہ جو یہ چیز دوسرے گناہوں کی طرف لیڈ کرتا ہے. یعنی ایک بندہ زنا کرے تو وہ صرف زنا کر رہا ہے, ایک بندہ کسی کو قتل کر رہا ہے تو وہ صرف قتل کر رہا ہے. لیکن ڈرگز کے بعد بندہ ماں بہن میں تمیز نہیں کر پاتا, بیوی بیٹی میں تمیز نہیں کر پاتا. اس کے بعد بندہ جو ہے وہ اپنے سینسز کو کھو دیتا ہے, انٹلیکٹ کو کھو دیتا ہے. بندہ ایون شرک تک پہنچ جاتا ہے, یعنی وہ اسلام کے بارے میں ایسی باتیں کہنا شروع کرتا ہے بیکاز وہ اپنے سینسز میں نہیں ہے, انٹلیکٹ اب وہ کھو دیتا ہے. تو دیٹس وائی شریعت نے ڈرگس کو یا ایڈکشنس کو یا انٹاکسیکینٹس کو اس لیے حرام کیا ہے کہ الخبائث ہے. نمبر 3, دیکھیں اسلام نے کسی چیز کو حرام کیا ہے تو اس کے پیچھے
ایک بڑے آبجیکٹیوز ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اسلام وہ لوگوں کو تنگ کرنے آئے یا اسلام لوگوں کو بس حرام کہ آج کل کی یوتھ کا مسئلہ یہ کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اسلام نے نا ہر چیز پہ حرام کا فتویٰ لگانا ہے. بھائی عورت اس طرح نہیں کر سکتی, مرد ایسے نہیں کر سکتا, لڑکا یہ نہیں کر سکتا. تو اسلام کا کام یہی ہے بس وہ حرام کے فتوے لگائے. نہیں, اسلام کا کام یہ نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ doesn't hate us, اللہ سبحانہ تعالیٰ loves us, and that's why اللہ سبحانہ تعالیٰ نے prohibition ہمارے فائدے کے لے کیا. اور علماء کا ایک کنسنسس ہے کہ شریعت کے بڑے 5 مقاصد ہیں. میں اس کو بہت کنکلوسیو وے میں بتاتا ہوں. پہلا مقصد یہ ہے کہ ٹو پروٹیکٹ دین, ہمارے دین بچانے کے لیے, ہمارے دین کی حفاظت کے لیے. نمبر 2 ٹو پروٹیکٹ ہیومن لائف. مثال کے طور پہ قتل کیوں حرام ہے؟ کیا شریعت کو بس حرام کے فتوے لگانے؟ نہیں, قتل اس لیے حرام ہے کیونکہ لوگوں کی جان جاتی ہے. لوگوں کی جانوں کی حفاظت کرنے کے لیے قتل حرام کیا ایک, اور اس کے اوپر حد بھی نافذ کی کہ جو قتل کرے گا اس کو اس کے بدلے قتل کیا جائے گا. کیونکہ یہ ایک ویسٹرن کانسیپٹ اب نیا آتا جا رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر ہر آنکھ کے بدلے ایک آنکھ آپ نے لینی ہے تو اس کا مطلب دنیا میں کوئی بھی دیدار والا نہیں ہے, تو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, ہر بندہ نابینا ہو جائے گا. بٹ it's not the right approach. They don't understand the reality of the punishment in Islam or the حدود in Islam. اسلام یہ نہیں کہا کہ ہر بندہ اگر کوئی میری بہن کی آنکھ پھاڑ دیتا ہے تو میں اس کو بدلے میں جا کے خود جا کے اس کی آنکھ پھاڑ دوں اور پھر وہ بدلے میں جو ہے میری آنکھ پھاڑ دے اور پھر اس کی, ایسا نہیں ہوگا. بلکہ ایک قانون ہے اور قانون کے مطابق وہ چلے گا. آپ جائیں کورٹ میں جائیں, عدالت میں جائیں, ان کے سامنے اپنا پوائنٹ رکھیں, وہ سمجھیں گے, وہ ان کو کیس سمجھ میں آئے گا کہ نہیں واقعتاً اس بندے نے کام کیے, تو وہ اس کے بدلے اس کی آنکھ پھوڑ دیں گے. ایک عام انسان کے پاس یہ نہیں ہے. تو پہلی بات یہ ہے کہ ٹو پروٹیکٹ دین. نمبر 2 ٹو پروٹیکٹ ہیومن لائف. نمبر 3 ٹو پروٹیکٹ انٹلیکٹ کی حفاظت. اور انٹاکسیکنٹس یا انٹاکسیکیشنز کیوں حرام ہے؟ ٹو پروٹیکٹ ہیومن انٹلیکٹ. نمبر 4 ٹو پروٹیکٹ ویلتھ. چوری اس لیے حرام ہے کہ بھئی لوگوں کی مال کی حفاظت کرنی. کیسے ممکن ہے کہ ایک بندہ لاکھوں روپے اتنی محنت کر کے کماتا ہے کہ اپنی بیٹی کی شادی کرے گا یا اپنے بیٹے کی شادی کرے گا, اور ایک آتا ہے وہ گن رکھتا ہے اور اس کے سارا مال لے کے چلا جاتا ہے؟ ہم کیسے اس کی اجازت دیتے ہیں؟ شریعت کیسے اجازت دیتے ہیں؟ اس لیے شریعت نے اس کا قانون رکھا ہے کہ جو بندہ یہ کرے گا اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے اگر کوئی چوری کرتا ہے. اسی طریقے سے ٹو پروٹیکٹ دا نسل. اور یہ LGBTQ جو کاؤنٹر پوائنٹ ایک انیشیٹو لے کے چل رہا ہے, تو یہ نسلوں کی حفاظت ہے. اینڈ آئی ایم ہیپی دیٹ الحمدللہ کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں, کسی صورت میں ہم اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. سو یہ شریعت کا ایک تقاضا ہے کہ ہیومن انٹلیکٹ کو بچانے کے لیے, اس کی حفاظت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انٹاکسیکیشنز کو حرام کیا ہے. شریعت کو آپ کے پلیجر سے, ہیپینس سے کوئی دشمنی نہیں ہے, بلکہ دس از ون آف دا آبجیکٹیوز آف شریعہ کہ انسان کو خوش رکھے, انسان کو سکون دے. اینڈ دیٹ از وائی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ان ساری چیزوں کے حلال طریقے بھی بتائے ہوئے کہ آپ کیسے پلیجر حاصل کر سکتے ہیں, کیسے ہیپینس حاصل کر سکتے ہیں. انسان کو جو سیکشول نیڈ ہے اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے ایک ذریعہ بتایا ہوا, وہ ذریعہ استعمال کریں, صحیح ذریعہ استعمال کریں, انشاءاللہ there is no issue, no harm, اور شریعت اس کی اجازت دیتی ہے. اچھا ٹھیک ہے, جیسے آپ نے پلیجر کی بات کی کہ ہمارے پاس دیر آر ویز کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحیح وے میں بھی, جیسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں یار ہم نہیں چھوڑ سکتے, ہم سے نہیں چھوٹ سکتے, اب تو یہ ایک عادت بن گئی ہے, چلو سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں, سگریٹ نہیں چھوڑ سکتے, یا چلو سگریٹ بھی چھوڑ دیتے ہیں, ویپ ٹرائی کر لیتے ہیں. تو مطلب ڈفرینٹ جو چیزوں کو ٹرائی کرنے کا کانسیپٹ ہے. اور آپ نے جیسے بات کی کہ اللہ تعالیٰ loves us the most, that's why he want to protect us, that's why he has forbidden intoxicants. تو کون سے ایسے طریقے ہیں جس کے اندر ایز اے مسلم we can have and enjoy our life, and also as a Muslim ہم کس طرح سے ریہیبس کا کانسیپٹ اور تھیراپی کا کانسیپٹ اور پروفیشنل ہیلپ کا کانسیپٹ ریکنسائل کر سکتے ہیں کیپنگ آر فیتھ الائنڈ. alright, جب 2 سوال ہیں, آپ نے 2 سوال پوچھے. ایک سوال تو یہ کہ ہم کیسے پلیجر اور ہیپینس اس دنیا میں اختیار کر سکتے ہیں, کون سے ویز شریعت نے پرمیشن دی ہے. شریعت کا ایک اصول ہے, فقہ کا اصول ہے کہ معاملات میں ہر چیز حلال ہے ایکسیپٹ واٹ ہیز بین فاربڈن اور میڈ حرام ان دا شریعہ. شریعت نے جس چیز کو حرام کر دیا اس کے علاوہ سب چیزیں معاملات میں حلال ہیں. تو اس میں آپ ہر وہ چیز استعمال کر سکتے ہیں جس کو شریعت نے حرام نہیں کیا. یعنی یہ ہمیں اس کی مثال اکثر علماء دیتے ہیں, اور اکثر جو اس چیز پہ بات کرتے ہیں کہتے ہیں کہ آپ سمجھ لیں کہ ایک
سفید وائٹ بورڈ ہے اور اس کے اوپر ایک بلیک نقطہ ڈلا ہوا ہے. لوگوں کو بلیک نقطہ تو نظر آتا ہے, بٹ نو بڈی فوکسز آن دا وائٹ بورڈ کہ بھائی تمہیں یہ ایک بلیک نقطہ ہی کیوں تکلیف دے رہا ہے, کہ یہ کیوں حرام ہے. بھائی اتنی بڑی اجازت دی ہے شریعت نے, کہا معاملات میں ہر چیز حلال ہے, یعنی ایوری تھنگ از حلال. فار ایگزامپل ہم یہ پوڈ کاسٹ کریں, کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا؟ نہیں کیا تھا, بٹ یہ ہمارے لیے پرمیسیبل ہے. کوئی بندہ سوئمنگ پہ جانا چاہتا ہے, بالکل پرمیسیبل ہے. ہارس رائڈنگ کرنا چاہتا ہے, بالکل پرمیسیبل ہے. آرچری کرنا چاہتا ہے, بالکل پرمیسیبل ہے. شوٹنگ کرنا چاہتا ہے, شوٹنگ سیکھنا چاہتا ہے, بالکل پرمیسیبل ہے. دوستوں کے ساتھ ہینگ آؤٹ کرنا چاہتا ہے, بالکل پرمیسیبل ہے. ہنی مون پہ جانا چاہتا ہے, بالکل پرمیسیبل ہے. مطلب کیا حرام ہے؟ کچھ حرام نہیں ہے, ہر چیز حلال ہے. آپ سمندر پہ جائیں, آپ پہاڑوں پہ جائیں, آپ دنیا ٹریول کریں, آپ دوستوں میں جائیں, آپ ہینگ آؤٹ کریں, آپ پکنکس کریں, آپ فارم ہاؤسز جائیں, آئی کین نیم ملٹیپل تھنگس جو کہ آپ کر سکتے ہیں, لیکن بس لوگوں کو وہی چیز چاہیے جس چیز کو شریعت نے حرام کیا. اینڈ دیر از اے ریزن. دیکھیں, شیطان پلیز ود تھنگس وچ آر حرام. شیطان وہ چیز آپ کے سامنے مزین کر کے پیش کرتا ہے, کہتا ہے یار پتہ ہے یہ چیز کر لو گے نا تو بڑا فائدہ ہوگا. حالانکہ وہ آپ کو یہ نہیں بتائے گا, وہ آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ بھائی اچھے دوست رکھنا آپ کے لیے ضروری ہے. شریعت نے اس کا فائدہ بتایا, شریعت نے اس کو ایک طرح سے فرض کیا ہے کہ اچھے دوست ہونے چاہیے. صحابہ ایک دوسرے کے پاس ملتے تھے, جاتے تھے, ایک دوسرے کے ساتھ ہینگ آؤٹ کرتے تھے. سبحان اللہ, امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب ہے ادب المفرد, اس میں امام بخاری ایک روایت لے کے آئے ہیں کہ صحابہ کہتے ہیں کہ وی یوز ٹو تھرو واٹر میلن اسکنس آن ایچ ادر. ہم ایک دوسرے پہ تربوز کے چھلکے پھینکا کرتے تھے, یعنی they used to play with each other, they used to have fun with each other. And then they say کہ when there is a time of seriousness, we were the most serious people. When there is a time of fun, we were the fun people. We were the people of fun. We used to fun a lot. ہم ہر طرح کا فن کرتے تھے, as long as it is in the boundaries of Sharia. And we know a lot of jokes of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جو کہ حلال جوکس آپ کہہ سکتے ہیں, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ جوک کیا کرتے تھے. ایک خاتون آئی, انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اونٹ چاہیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو اونٹنی کا بچہ دے دو. And she started crying کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم what is use of a child camel, اس کا کیا کرنا ہے, اس کا کیا فائدہ ہوگا, مجھے ایک کام کے لیے چاہیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بات بتاؤ کہ ہر اونٹ کسی اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے. They started laughing. So اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور خاتون آئی, انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں جنت میں جاؤں گی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں, بوڑھے جنت میں نہیں جائیں گے. اور وہ بوڑھی خاتون تھی, تو وہ رونا شروع ہو گئیں اور بڑا افسوس کرنے لگیں کہ میں جنت میں نہیں جاؤں گی, میں تو صحابیہ ہوں, میں آپ پر ایمان لے کے آئی ہوں, میں نے ساری زندگی وقف کی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنت میں نوجوانی کی حالت میں جائیں گے, تو بوڑھے نہیں جائیں گے. میں نے یہ کہا ہے, میں نے یہ نہیں کہا تم نہیں جاؤ گے, میں نے کہا ہے کہ بوڑھے نہیں جائیں گے. تو صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ فن کیا کرتے تھے. بٹ اگر ایک بندے کو یہ بات سمجھ میں آ جائے, اینڈ دس از ون آف دا ریزنس کہ لوگ سبسٹنس کی طرف اس لیے جاتے ہیں, ویپنگ کی طرف اس لیے جاتے ہیں, اسموکنگ کی طرف اس لیے جاتے ہیں کہ دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ دا پرپز آف لائف. آئی بلیو دیٹ پرپز آف لائف از دا اینکر پوائنٹ آف آل دا گڈنیسز. اگر آپ زندگی میں اچھے انسان بننا چاہتے ہیں, گڈنس اختیار کرنا چاہتے ہیں, شر سے بچنا چاہتے ہیں, سو دا پرپز آف لائف ول لیڈ یو ٹورڈز دیٹ. اگر انسان کے پاس زندگی کا پرپز نہیں ہوتا تو پھر وہ ہر الٹے پلٹے کام کرتا ہے, اور پھر ہر وہ کام کرتا ہے جس کی شریعت اجازت دے یا نہ دے, وہ کوشش کرتا ہے, ٹرائی کرتا ہے. آپ ویسٹ کو دیکھیں, ویسٹ کے پاس پرپز نہیں ہے. ویسٹرن پیپل ڈو ناٹ ہیو دا پرپز آف لائف, اینڈ دیٹ از وائی you will see them doing all the good and the bad stuff. Adventurous people, you will find adventurous people there. I am not saying that it is haram, but اس کا کوئی مقصد بھی ہونا چاہیے. یعنی اب یہ یہاں تک حالات ہیں کہ شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالنا ہے, کروکوڈائل کے منہ میں ہاتھ ڈالنا ہے. What do you achieve? آپ کو کیا ملتا ہے, آپ کو اس سے کیا ملتا ہے؟ Nothing. But they are doing it because they don't have the anchor point of life. کہ میری زندگی کا اصل anchor point کیا ہے,
میری زندگی کا پرپس کیا ہے, میں آیا کیوں اس دنیا کے اندر. اینڈ دیٹس وائی, کیونکہ ہم گورا انفلوئنس کا شکار ہیں, ہم ویسٹ کو فالو کرتے ہیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم ویسٹ کو فالو کرو گے, تم یہودیوں اور نصارہ کو فالو کرو گے, یہاں تک کہ اگر وہ بچھو کے بل میں جا کے گھسیں گے تم بھی وہیں پہ ہاتھ ڈالو گے. سو وی آر فالوئنگ دا ویسٹ, اینڈ فار دیٹ ریزن آور یوتھ از abusing drugs and trying out different tools of smoking and vaping and this stuff. This is the reason I believe کہ یہ کہتے ہیں اگر انسان کو, اگر ہمارے نوجوانوں کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ they're created for something bigger and purposeful, meaningful. ہاں, میں جتنی بات کر رہا ہوں اتنا زیادہ مجھے اور چیزیں ویسٹ کی نظر آ رہی ہیں. There was a psychologist, وکٹر فرینکلن, اس نے لوگو تھراپی انٹروڈیوس کرائی, اور وہ یہ ہے کہ اس کی اگر آپ بیسک کانسیپٹ سمجھیں, وہ بیسکلی یہ جو ہٹلر تھا اس کے جو کیمپس تھے وہاں پر, جس میں یہ کنسنٹریشن کیمپس تھے جہاں پر لوگوں کو یہ قتل کیا کرتا تھا, یہ سروائیور تھا, ہی از ون آف دا سروائیورز آف دیٹ میسو کلنگ. تو اس نے پھر جب وہ باہر آیا اور اس نے اپنے آپ کو بچایا اور پھر اس نے اپنی زندگی کو اوپر غور و فکر کرنا شروع کیا, تو اس کو یہ بات کی ریئلائزیشن ہے کہ جس بندے کے پاس زندگی کا پرپس ہے وہ اس ساری سفرنگ کے باوجود ہی ول کم آؤٹ وتھ سینٹی. اس کی مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ خراب نہیں ہوئی ہوگی, اس حالت میں نہیں پہنچی ہوگی جو کہ باقی لوگ جن کے پاس پرپس آف لائف نہیں ہے ان کی زندگی جو ہے نا ان کی مینٹل ہیلتھ بہت افیکٹ کرتی ہے. دین ہی کم اپ وتھ میننگ فلنس ان لائف, ہی کم اپ وتھ دا سولوشن اور تھراپیز جس کا تعلق میننگ فلنس سے ہے. یعنی آپ کے پاس آپ کے بیڈ ایونٹس کی میننگ کیا ہے, آپ کی انسان کی زندگی کا میننگ کیا ہے, انسان کی فیملی کا میننگ کیا ہے, انسان کی سوشل لائف کا میننگ کیا ہے. اینڈ ہی از کمنگ اپ وتھ ڈفرینٹ پرپزز کہ انسان کو پرپس کی طرف کیوں جانا چاہیے, میننگ فلنس کی طرف کیوں جانا چاہیے. تو اسلام ہمارے پاس اس سے بڑا سولوشن موجود ہے کہ ہمیں اسلام نے آلریڈی پرپس آف لائف بتا دیا, بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار انسان کو زندگی پہ ریفلیکٹ کرنے کا کہتے ہیں. قرآن میں سورہ مومنون میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان کو بغیر پرپس کے پیدا کیا, بغیر مقصد کے پیدا کیا, یعنی ان کی زندگی کا کوئی پرپس نہیں ہے. اینڈ دین اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سورۃ الذاریات gives us the purpose of life. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. I did not create mankind or jinn except for my worship. This is our purpose. تو ہمیں پرپس ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے like the West. We already have it. ہمارے پاس already موجود ہے, شریعت نے بہت کلیئرلی بتا دیا ہے اور اس کو لنک کیا ہے انسان کی ہیپینس کے ساتھ. اسی لیے آپ قرآن میں دیکھیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. جو ایمان لے کر آیا اور اس نے نیک اعمال کی, فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, ہم نے اس کو اچھی زندگی دی, ہم نے اس کو ہیپینس والی زندگی دی. سو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ پلیجر اور ہیپینس میں فرق ہے. پلیجر اور ہیپینس میں فرق ہے. پلیجر وقتی ہوتا ہے, لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کے لیے اچھا ہو, آپ کی ہیلتھ کے لیے, آپ کی انٹلیکٹ کے لیے, آپ کی فیملی لائف کے لیے, آپ کی سوشل لائف کے لیے وہ اچھا ہو. بٹ ہیپینس از آلویز گڈ فار یو. تو شریعت نے آپ کو ہیپینس کا کانسیپٹ ضرور دیا ہے, لیکن پلیجر کو شریعت نے کائنڈ آف کنڈیم بھی کیا, کہیں کنڈیم بھی کیا کہ بھائی یہ پلیجر جو ہے نا, زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ, دس از نیگیٹو پلیجر, اس کی طرف نہیں جانا. بہت شکریہ اسحاق بھائی, بہت انٹرسٹنگ کانورزیشن ہے. مجھے دل بھی نہیں چاہ رہا اس کو اینڈ کرنے کا, بٹ ہم اس ایپیسوڈ کو یہیں پہ ہی روکیں گے ڈیو ٹو سم ٹائم کنسٹرینس. اور یہ ہے کہ پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہم یہیں سے کانورزیشن کو اسٹارٹ کریں گے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.